پہلی محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت والا یہ بابرکت دن گزرا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت قرآن اور حدیث کے مطابق بڑی ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے گھر میں جلوہ فرما تھے کہ میری نظر آسمان کی طرف گئی تو اس میں ستارے بڑے چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان میں جتنے ستارے اور تارے موجود ہیں ان تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں دنیا میں موجود ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ تھا کہ میرے والد کا نام لیں گے، لیکن جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ہونٹ کو جنبش دی تو یہ فرمایا کہ اے عائشہ، ہاں ایک بندہ ایسا ہے دنیا کے اندر کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کون ہیں، ان کا نام تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں اور تاروں سے زیادہ ہیں وہ میرا غلام عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی نیکیاں آسمان میں موجود ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور پھر حضور کے فرمان کے مطابق ابو بکر جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں، حضرت عثمان جنتی ہیں، حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ جنتی ہیں۔ اور صرف آپ نے جنت ہی حاصل نہ کی بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بھی صحیح طور پر حق ادا کیا ہے۔ جب آپ اسلام لائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہوا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کی عطا سے وہ سچے مسلمان جو آپ کی غلامی کو اختیار کر چکے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ عمر عثمان کو عطا کر دے تاکہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور شان عطا فرما دے۔ اتنی بڑی شان ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور کی دعا اس کو مل جائے، لیکن حضور جس کو مانگ رہے ہیں وہ ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام حضرت عمر ہے، جنہیں ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لقب سے جانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد خلافت میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ کو حضور کی خلافت اور مسلمانوں کا امیر بننے کا موقع ملا، آپ نے جو خدمت پیش کی ہے اس کی مثال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ آپ نے پولیس کا محکمہ، فوج کو ترتیب سے اور منظم طریقے سے ترتیب دینا، اور مسجد میں کام کرنے والے عملے یعنی خدام مسجد کے لیے وظائف مقرر کرنا، جہاد میں جانے والوں کے لیے منتھلی سیلریاں یعنی ان کے وظیفے مقرر کرنا، مسجدوں کو رونق بخشنے کے لیے آپ نے اس کے اندر قندیلے اور دیے جلانے کا حکم دینا، مسجدوں کو ہر علاقے کی سطح پر لے کر آنا اور اس مسجد کے ذریعے سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اور پھر کس انداز میں آپ نے حکمرانی کی، مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ دراصل خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، کہ جب آپ ملک شام بیت المقدس فتح کے لیے گئے تو آپ نے اپنے موزے اپنے کندھے پر رکھ لیے، اتنا بڑا خلیفہ ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح آگے آئے اور فرما کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے عیسائیوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، عیسائیوں کے پادری موجود ہیں، ان کی پوری فوج موجود ہے، یہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج موجود ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ موزے کہاں رکھتے ہیں، آپ نے کندھے پہ رکھ لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عبیدہ، اگر تم سچے حضور کے غلام نہ ہوتے تو میں تمہیں وہ سزا دیتا کہ آنے والے قیامت تک کے لیے حضور کے غلاموں کے لیے تم عبرت بن جاتے، مگر حضور کی غلامی نے تمہیں اس معاملے سے روک دیا ہے کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ
موزے کندھے پر رکھنے سے یا سر پر رکھنے سے یا جیب میں رکھنے سے عزتیں ہمیں ملی ہیں۔ کہا عمر تو وہ عمر ہے کہ جس سے اپنے والد کے 40 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ اگر آج عمر کو عزت اور تمہیں اور ہمیں عزتیں ملی ہیں تو وہ حضور کی غلامی اور دین اسلام کو قبول کرنے سے عزتیں ملی ہیں، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ ہمیں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اگر آج عمر کو فاروق اعظم دنیا کہتی ہے تو اسلام کی وجہ سے اور حضور کی غلامی کی وجہ سے کہتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے مسلمان حکمرانوں کو بتا دیا کہ عزت حضور کی غلامی میں ہے۔ مقام، شرف اور پیسوں کے معاملے میں برکت اپنے وطن عزیز میں رہنے والے باشندوں کی خدمت اصل حضور کی غلامی کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے۔ مگر فاروق اعظم نے بتا دیا کہ جن قوموں کو اتنا پتا ہو کہ ٹائی کہاں لگانی ہے، موزہ کیسا پہننا ہے، 3 پیس سوٹ کون سا اختیار کرنا ہے، اتنے مسلمان ہونے کے باوجود، اتنے حکمران ہونے کے باوجود ہمارے ہی دور میں قرآن پاک جلائے جا رہے ہیں، حضور کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور قرآن پاک کے صفوں سے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب فاروق اعظم بیت المقدس کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے، ملک شام کو فتح کر کے، تو آپ نے اپنی فوج کو کہا راستہ بدل لو، میں اکیلا تنہا چلنا چاہتا ہوں۔ آپ بیابانوں میں نکل گئے۔ آپ کی جو فوج کے اگلے ساتھی تھے انہیں تو اس بات کا علم تھا کہ آپ یہ کہہ کر جا رہے ہیں ایک تنہائی میں ایک گوشے کی طرف، لیکن پیچھے والے ساتھیوں کو معلوم نہ تھا۔ ان میں سے کسی نے خبر کر دی کہ پتہ نہیں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کہاں چلے جا چکے ہیں۔ وہاں فاروق اعظم چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت کے چھوٹے سے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ جھونپڑی نما گھر بنا ہے، آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ دیکھا وہاں ایک بوڑھی عورت موجود ہے، تو کہا کہ بتاؤ تم عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت عمر خود پوچھ رہے ہیں۔ کہا بتاؤ تم عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میری طرف سے عمر کو کبھی کوئی خیر نہ پہنچے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو اور اس کے رسول کو عمر کی شکایت لگاؤں گی۔ حضرت عمر تو کانپنے لگ گئے۔ کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ جب سے یہ امیر بنا ہے تو میرے گھر پر کبھی آیا نہیں، میرے حال و حوال پوچھنے کے لیے، میری خیریت دریافت کرنے کے لیے کبھی نہ آیا۔ یہ شکایت میں رسول اللہ سے ضرور لگاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کو معاف کر دو۔ عمر کو کیا معلوم کہ تم یہاں رہتی ہو، اتنے بیابان کے اندر، اتنے سے گھنے جنگل کے بیچ میں ایک جھونپڑی ہے اور اس کے اندر ایک بری عورت رہتی ہے، عمر کو کیا معلوم؟ تو پھر اس عورت نے کتنا پیارا جواب دیا آنے والے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ کہا کہ اگر رسول اللہ کا غلام ہو اور مسلمانوں کا امیر اور حاکم ہو اور اسے یہی نہیں پتا کہ میں کہاں رہتی ہوں، تو پھر اس کا حاکم بننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچتا، اس کو حاکم بننے کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے کہ جس کو یہ نہ معلوم کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ کہا اس کو حاکم بننے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من و سجاد کرنے لگے اور کہنے لگے عمر کو معاف کر دو۔ اچھا کس سبب سے تم جو ہے عمر کو معاف کرو گی؟ کیا معاملہ لوگی، کیا دو گی اس وجہ سے عمر کو معافی ملے گی؟ تو بوڑھی عورت کافی دیر سوچنے لگی اور کہنے لگی مجھے 25 درہم دے دو، یعنی 25 روپے۔ 25 روپے اگر مجھے عمر کی طرف سے آ جائیں آج کے آج تو میں عمر کو معاف کر دوں گی اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اور حضور کے دربار میں عمر کی شکایت نہیں لگاؤں گی۔ آپ نے اس بات کو ایگری کر لیا اور کہا ابھی 25 درہم عمر کی طرف سے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ایسی کیفیت کہ مسلمانوں کا اتنا خیر خواہ کہ بکری اپنے ہی مالک کے کھیت میں سے کھائے، ایسا عدل و انصاف وہ عمر کے فرمایا کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے، وہ عمر کے اگر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسی عظیم ہستی کے سامنے ایک بری عورت کہہ رہی ہے یہی اسلام ہے، اور یہی اسلام کی بات، قرآن اور حدیث کی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اے عمر، یعنی وہ بری عورت کہنے لگی کہ اگر عمر کی طرف سے مجھے 25 روپے مل جائیں، یعنی 25 درہم مل جائیں تو میں عمر کو معاف کر دوں گی۔ آپ نے ایک ورقہ لیا، چمڑا لیا، کہا کہ لکھ دو کہ قیامت کے دن شکایت نہیں کرو گی، عمر کی طرف سے میں تمہیں 25 دیتا ہوں درہم۔ بس یہ کہنا تھا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، کچھ ایک اور صحابی دو موجود ہیں، حضرت علی کے ساتھ ایک اور صحابی آ جاتے ہیں۔
اور آنے کے بعد کہنے لگے السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین۔ بوڑھی عورت دیکھ کر حیران ہے کہ میرے سامنے جو شخص موجود ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر ہی ہے۔ مسکرا کر کہنے لگی ہائے افسوس، یہ میں نے عمر سے کیا کہہ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر کہنے لگی یہ میں نے عمر ہی کے سامنے عمر کی برائی کر دی۔ کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہا نہیں، اب تو جو تم نے ایگریمنٹ کیا ہے، جو تم نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے، وہ تو میں تمہیں دے کر ہی رہوں گا۔ اور پھر اس چمڑے پر اس عورت سے لکھوایا کہ میں نے عمر کو اتنے عوض میں معاف کیا، اور حضرت علی کو کہہ کر وہ چمڑے کا وہ ورقہ رکھوا دیا حفاظت سے۔ کہا علی اگر میں دنیا سے تم سے پہلے چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں، یہ طبعی موت مر جاؤں، تو یہ تم اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اور میرے کفن میں رکھ دینا، یہی پرچی میری مغفرت اور میرے لیے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اندازہ لگا لیجیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر امت کی خواہی کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اور یہاں تو پچھلے دنوں حال یہ تھا کہ ایک والد نے اپنی ہی بچی کے سامنے، اپنے گھر پر بیوی بچوں کے سامنے رات کو آرام سے انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر خوشی دے دی اسے رات کو کھلا پلا کر، لیکن وہ باپ جو اپنی بچی کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، خود خوشی کر لیتا ہے۔ پچھلے جمعے کے دن کی بات ہے، کیا ہمارے حکمرانوں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ حضرت عمر تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے عہد خلافت میں ایک بکری بھی بھوکی پیاسی مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو بے شمار لوگ روزانہ خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی اپنی بچی کو مار دیتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اولاد کے سامنے اپنے آپ کو ختم اس لیے کر رہا ہے کہ میں کس طرح یہ قرضہ اتاروں گا اور اپنے بچوں کی جو ہے صحیح معنوں میں تربیت کر سکوں گا، پرورش کر سکوں گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب اور دیگر سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ تک بھی یہ باتیں موصول ہوتی ہوں گی کہ ایک بوڑھا باپ جس سے انٹرویو لیے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، کوئی مجھے لا کر دے دے، یا پھر میرے کو دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں تاکہ میں سکون سے جا کر زمین کے نیچے سو جاؤں۔ آج لوگ ان حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آئے دن بجلی، پیٹرول سب مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ قسم خدا کی، میری عادت نہیں قسم کھانے کی، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ غداری کرنے کی نحوست ہے کہ آج لاکھوں ہونے کے باوجود بھی ہم کشکول لے کر ہمارے حکمران، ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے پھر رہے ہیں۔ ورنہ تو وہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ تین پتھر پیٹ پر اینٹیں باندھ کر گڑھے کھود رہے ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، کہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے بڑا تڑپایا ہے، پیٹ پر دیکھیں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنا کرتا مبارک اونچا کیا تو اندر تین پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہا تم نے اگر ایک باندھا ہے تو تمہارے آقا، تمہارے نبی نے تو 3 پتھر باندھ کر بتا دیا ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے، نہ کشکول لے کر اپنی عیاشیوں کے لیے مسلمانوں کو اور ڈبونا ہے۔ مجھے بتائیے کہاں پہلے 30 روپے یونٹ تھا، 28 روپے یونٹ تھا، اس کا بل مسلمانوں سے نہیں بڑھا جا رہا تھا، آج 50 روپے یونٹ کر دیا گیا ہے۔ پک آور میں 50 روپے کے قریب ہے کہ شام 5 سے لے کر رات 11 بجے تک 1 یونٹ استعمال ہوگا تو 50 روپے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اگر ممبر رسول سے یہ باتیں آواز نہیں اٹھیں گی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس منانے کا اور دن منانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہی باتیں آپ کو سیاسی لگتی ہیں، یہ باتیں آپ کو ہضم نہیں ہوتی، تو قرآن اور حدیث کو نہیں بدلا جا سکتا، صحابہ کے اقوال اور ان کی سیرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر بدلا جا سکتا ہے تو آپ کے ہاضمے کو بدلا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا ہاضمہ درست کروائیں، آپ اپنے ذہن کو وسیع کریں، غلط کو غلط کہنے کی عادت ڈالیں اور صحیح کو صحیح کہہ کر اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میں اور مجھ میں اتنا تپر نہیں، اتنا دم نہیں، تو ہمیں کمبل اوڑھ کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے، باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ مہنگائی کے اس طوفان میں کب کوئی ریلا آئے اور مجھے اور آپ کو بہتا ہوا لے کر چلا جائے۔ اگر دم ہے، اگر خم ہے، اگر آپ میں اور مجھ میں طاقت ہے تو ہم سب نے مل کر اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلاف کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہوگا۔
یہ عیاشیاں سب ختم کرنی ہوں گی۔ اگر کوئی قوم کا سپہ سالار ہے، بڑا ہے، اگر کوئی قوم کا وزیر ہے، اللہ نے اسے عہدہ دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھیس بدلے اور اپنی رعایا کے درمیان چلے جائے۔ یہاں بھیس بدل کر بھی اپنے ہی لوگوں کے درمیان جاتے ہیں اور سوشل نیٹ ورک پر اور نیوز پر چلا دیتے ہیں، جی فلانا آدمی اس کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کا سب اسلام اور قرآن اور حدیث سے دور ہونے کی نحوست ہے۔ اس نحوست میں میں بھی پس رہا ہوں، آپ بھی پس رہے ہیں۔ اگر عزتیں کسی کو ملی ہیں تو اسلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ اسلام کے دامن کو ہم نے چھوڑا ہے، افغانستان ہم سے الگ ہو چکا ہے۔ اسلام کے دامن کو ہم نے اگر چھوڑا ہے تو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو چکا ہے۔ اسلام کے دامن کو ہم نے چھوڑا ہے تو ملک شام اجڑ چکا ہے، یمن کا حال خراب ہو چکا ہے، مصر کو تباہ کر دیا، عراق کو برباد کر دیا۔ اب وطن عزیز کی طرف لوگوں کی نگاہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب تک اسلام اپنی پاور سے صحیح معنوں میں پہلے سے کھڑا ہے، اب مزید کھڑا ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو ہماری عزتیں قیامت کے صبح تک باقی رہیں گی۔ ورنہ ہماری ہی آنکھوں کے سامنے ہماری ہی بچیوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوں گے، ہماری شرم بے شرمی کی حد اتنی ہوگی کہ ہم کچھ کہہ نہیں سک رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کے حقوق کا پاس ہے، اپنی بچیوں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے لوٹ آئیے اسلام کی طرف، دین اسلام کو سمجھیں۔ اپنی انا، اپنا تعصب، اپنی جو آپ کے اندر غرور کا ایک کیڑا ہے، اس کو مار دیجئے۔ آپ نے جب یہ ختم کیا، قرآن اور حدیث کا اینک میں نے اور آپ نے لگا کر قرآن اور حدیث کو سمجھا، تو 5 منٹ کی نصیحت بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی اور اس کے فرمان کی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ ورنہ تو آج محرم الحرام کی مجالس، محافلیں بڑی چل رہی ہیں، 2 3 گھنٹے کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، نصیحت پر، قبولیت پر کسی نے غور نہیں کرنا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ کر اپنے آپ کو گھر کی طرف لے کر چلے جانا ہے۔ اور امت کا حال تو اتنا بے حال ہو چکا ہے کہ ذکر حسین کی محفل میں بھی آتی ہے تو لالچ میں آتی ہے کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ افسوس ہے اس بات پر، جب امت کا یہ حال ہو جائے تو پھر ایسے حکمران تو کیا، ہزاروں حکمران بھی آ کر پیسیں گے نا تو ہم خالی دبتے ہی چلے جائیں گے۔ ہم میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری غیرت مار دی گئی ہے، ہماری حس کو ختم کر دیا ہے، اور ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں نا اس کو پامال کیا جا رہا ہے، مزید کیا جائے گا۔ انتظار کریں اس وقت کا کہ آج تو پھر بھی کچھ سستائی ہے، 100 روپے کا انڈا بھی آپ لیں گے مجبوری میں، کہیں گے بھائی مجھے کیا لینا دینا، میں کیا کروں گا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہ، ہم سب اگر اسلام کے تابع دار ہو جائیں اور اسلام پر اپنا قربان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ سے ہی، آپ کے ہی صفوں کے درمیان بیٹھا ہوا آپ کا وزیر اعظم ہوگا، آپ ہی کے صفوں میں بیٹھ کر آپ کا ہی کوئی جو ہے بڑے عہدے پر موجود ہوگا۔ اس کے لیے کوئی گارڈ، کوئی سیکورٹی، کوئی جو ہے الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سچا ہوگا، اس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوگا، تو اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام ہے کہ آپ سے مکہ مدینے میں آ کر کسی نے پوچھا مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے، تو مسلمانوں نے جواب دیا ہمارے یہاں بادشاہت نہیں ہوتی۔ تو کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے یہاں مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ جاؤ سامنے وہ درخت کے ادھر قریب سے گزرے تھے ابھی دیکھے تھے۔ کہا اچھا، وہ وہاں جا کر چکر لگا کے اگر پھر پوچھتا ہے کہاں ہے مسلمانوں کا امیر، ملنا ہے مجھے اس سے، تو کہا کہ وہ ادھر درخت کے پاس۔ جب وہ خود لے کر گیا تو دیکھا درخت کے نیچے اپنی ہی لکڑی کو تکیہ بنا کر فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں۔ کہا یہ ہے مسلمانوں کا امیر۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فاروق اعظم کے قدموں میں گر کر کہنے لگا مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ جب اسلام کا امیر اتنا بے خوف درخت کے نیچے آرام کر سکتا ہے تو دنیا میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کوئی سچا مذہب ہی نہیں ہے کہ جس کا مسلمانوں کا امیر بالکل بے خوف ہو کر آرام سے جو ہے درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، کوئی حفاظتی اقدام نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیفٹی نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی امارت اور یہ ہے مسلمانوں کی خلافت۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کی نسبت سے پاکستان میں بھی غلامان مصطفیٰ کو حکمرانی عطا فرمائیں، نظام مصطفیٰ عطا فرمائیں، نظام خلافت عطا فرمائیں، حضرت عمر کا لاء نصیب فرمائیں۔ آج بھی باہر کے ممالک کے اندر لاء عمر پڑھایا جاتا ہے، وہ یہی درس دے رہا ہے کہ اگر اسلام کی طرف واپس مسلمان حضرت عمر کی تعلیمات کی طرف آ گئے تو پھر کوئی کسی میں اتنی تپڑ نہ ہوگی کہ کوئی کسی کے پیسے کھا سکے، کسی کی بہن کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے،
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ نگاہ اٹھی ہے تو کل یہ نگاہ کھینچی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔